یہ اس زمانے کی بات ہے جب بادشاہوں کی طاقت تلوار سے نہیں بلکہ انصاف سے ناپی جاتی تھی اور رعایا کے دل تخت سے زیادہ قیمتی سمجھے جاتے تھے۔ دریائے زر کے کنارے ایک وسیع و عریض سلطنت تھی جس کا نام سلطنت نورآباد تھا۔ اس سلطنت پر بادشاہ فخر الدین شاہ کی حکومت تھی۔ وہ اپنی بہادری، شان و شوکت اور سخت مزاجی کے لیے مشہور تھا، مگر اس کے دل میں ایک ایسا خوف چھپا تھا جسے وہ خود بھی کبھی زبان پر نہ لاتا، سچ کا خوف۔ کہا جاتا تھا کہ فخر الدین شاہ سچ سننے کا دعویٰ تو کرتا تھا، مگر جو سچ اس کے غرور کو چیرتا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ بازار شہر۔ نورآباد کا مرکزی بازار صبح سویرے جاگ اٹھتا تھا۔ کہیں لوہار کی ہتھوڑی بجتی، کہیں کمہار چاک گھماتا اور کہیں کپڑوں کی دکانوں پر رنگ بکھرتے۔ اسی بازار کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی دکان تھی جس کے باہر لکڑی کا پرانا تختہ لٹک رہا تھا۔ اسلم ایک سادہ دل درمیانی عمر کا درزی تھا۔ اس کی انگلیاں کپڑا سینے میں ماہر تھیں اور زبان سچ بولنے میں۔ وہ نہ تول میں کمی کرتا نہ بات میں ملاوٹ۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر اسلم نے کہہ دیا کہ کپڑا کم ہے تو کم ہی ہوگا، چاہے سامنے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن فخر الدین شاہ نے دربار میں اپنے وزیروں سے کہا، مجھے معلوم کرنا ہے کہ میری سلطنت میں کون کون سچ بولنے کی ہمت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے سر جھکا کر کہا، حضور، سچ بولنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خاص طور پر جب سچ تخت کے سامنے ہو۔ بادشاہ کی آنکھوں میں چمک آئی، تو پھر سچ کو آزمایا جائے گا۔ اسی دن شاہی فرمان جاری ہوا، ہر پیشے کا ایک نمائندہ دربار میں حاضر ہوگا اور بادشاہ کے سوالوں کا بے خوف جواب دے گا۔ جب درزیوں کی باری آئی تو سب نظریں اسلم پر جا ٹھہری۔ یہی جائے گا، بازار والوں نے کہا، یا تو سچ کی جیت ہوگی یا درزی کی گردن جائے گی۔ اسلم نے خاموشی سے اپنی سوئی رکھی، کپڑا تہہ کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، سچ اگر چھن جائے تو زندگی بھی ادھوری ہو جاتی ہے۔ اور وہ شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہی محل کے دروازے سونے سے دمک رہے تھے، مگر اندر کی فضا بھاری تھی۔ اسلم کو پہلی بار احساس ہوا کہ سچ بولنا کتنا وزنی ہوتا ہے۔ ایک سپاہی نے پوچھا، ڈر نہیں لگ رہا؟ اسلم مسکرایا، ڈر جھوٹ کو لگتا ہے، سچ کو نہیں۔ شاہی دربار میں سنہری ستون چمک رہے تھے، دیواروں پر جنگی فتوحات کی تصویریں آویزاں تھیں۔ تخت شاہی پر فخر الدین شاہ بیٹھا تھا، آنکھوں میں غرور اور ماتھے پر سختی نمایاں تھی۔ نقارے کی آواز گونجی، درزی اسلم حاضر ہو۔ اسلم آہستہ آہستہ آگے بڑھا، سر جھکائے، مگر آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ بادشاہ نے گہری آواز میں پوچھا، درزی بتاؤ، میری سلطنت میں سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ دربار میں سناٹا چھا گیا، وزیروں کے چہرے زرد پڑ گئے۔ اسلم نے لمحہ بھر سوچا، پھر بولا، حضور، سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو سچ جان کر بھی خاموش رہے۔ دربار میں کھس پھسر شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے مٹھی بھینچ لی، کیا تم کہنا چاہتے ہو کہ میرے دربار کے لوگ مجرم ہیں؟ اسلم نے سر اٹھا کر کہا، میں صرف سچ کہتا ہوں حضور، فیصلہ آپ کا ہے۔ یہ جواب تلوار سے زیادہ تیز تھا۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر دربار برخاست کر دیا، مگر جاتے جاتے سپہ سالار کو آہستہ سے کہا، اس درزی پر نظر رکھو، یہ عام آدمی نہیں۔ اسلم محل سے نکلا تو اسے احساس نہیں تھا کہ اس کے پیچھے سائے چل پڑے ہیں۔ رات نورآباد پر اتر چکی تھی۔ محل کے بلند میناروں پر مشعلیں جل رہی تھیں۔ ہوا میں عجب سی گھٹن تھی، جیسے شہر کسی آنے والے طوفان کا انتظار کر رہا ہو۔ شاہی محل کے ایک خفیہ حصے میں فخر الدین شاہ تنہا ٹہل رہا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز پتھریلی زمین پر گونج رہی تھی۔ وہ بڑبڑایا، سچ بولنے والے ہمیشہ خطرہ ہوتے ہیں۔ ایک بند کمرے میں 3 وزیر سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ سب سے طاقتور وزیر، وزیر خاص نعیم الدین، دھیمی مگر زہریلی آواز میں بولا، یہ درزی اگر زندہ رہا تو کل رعایا بھی سچ بولنے لگے گی۔ دوسرا وزیر بولا، بادشاہ کے کان بھرو کہ یہ بغاوت کی جڑ ہے۔ دوسری طرف اسلم تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ رکا، پیچھے مڑا، خاموشی۔ لیکن سچ بولنے والوں کی پیٹھ کبھی خالی نہیں ہوتی۔
اسلم کی بیوی زینب دروازے پر منتظر تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ آج دربار میں کیا ہوا؟ اسلم نے مختصر جواب دیا، سچ بولا، اب اللہ مالک ہے۔ زینب نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اسی رات محل میں فرمان لکھا گیا، مہر لگائی گئی، سپہ سالار کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، درزی اسلم کو کل فجر سے پہلے گرفتار کر لیا جائے، مگر شور نہ ہو، سچ خاموشی سے مرتا ہے۔ اندھیری صبح سے پہلے اسلم کو زنجیروں میں جکڑ کر قلعے کے قید خانے کی طرف لے جایا گیا۔ بھاری لوہے کا دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ اسلم نے اندر قدم رکھا اور دروازہ بند ہو گیا۔ قید خانہ زمین کے نیچے واقع تھا۔ نمی زدہ دیواریں، ٹپکتا پانی اور دور کہیں قیدیوں کی کراہیں۔ اسلم سرد فرش پر بیٹھا، زنجیریں اس کے ہاتھوں میں جکڑی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، سچ کو قید کیا جا سکتا ہے مگر توڑا نہیں۔ اچانک برابر والی کوٹھڑی سے آواز آئی، کیا تم بھی سچ کی سزا کاٹ رہے ہو؟ اسلم چونک گیا۔ سامنے سائے میں ایک بوڑھا قیدی بیٹھا تھا، لمبی داڑھی، آنکھوں میں گہری سمجھ۔ میں قاضی یوسف ہوں، اس نے کہا، کبھی اسی بادشاہ کے لیے انصاف لکھتا تھا۔ قاضی یوسف نے سرگوشی میں کہا، فخر الدین شاہ کبھی ایسا نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ کی آنکھوں کے سامنے تخت چھینا تھا اور وہ خون آج تک اس کے ضمیر پر ہے۔ اسلم کی پیشانی پر شکن پڑ گئی، تو پھر وہ سچ سے کیوں ڈرتا ہے؟ قاضی بولا، کیونکہ سچ سب سے پہلے ماضی کو جگاتا ہے۔ اسی وقت محل میں فخر الدین شاہ نیند سے جاگ اٹھا۔ پسینہ اس کے ماتھے پر تھا۔ اس نے خواب میں اپنے باپ کو خون آلود لباس میں دیکھا تھا۔ وہ چیخ اٹھا، خاموش کرو اس درزی کو۔ خادمان سہم گئے۔ وزیر خاص نعیم الدین مسکرا رہا تھا، حضور، اگر اس درزی کو سر عام مجرم ثابت کر دیا جائے تو رعایا خود سچ سے ڈرنے لگے گی۔ بادشاہ خاموش رہا۔ خاموشی رضامندی تھی۔ قاضی یوسف نے اسلم کے قریب آ کر کہا، کل دربار لگے گا، اور وہ دربار فیصلہ نہیں، تماشا ہوگا۔ مگر یاد رکھو اسلم، ایک سچ 1000 جھوٹوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اسلم نے آنکھیں بند کر لیں۔ سورج نکلتے ہی نقارے بج اٹھے۔ شاہی قاصد شہر کی گلیوں میں اعلان کرنے لگے، آج شاہی دربار میں درزی اسلم کا مقدمہ سنا جائے گا۔ بازار میں سناٹا چھا گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ سچ آج تخت کے سامنے کھڑا ہونے والا تھا۔ قید خانے کے دروازے کھلے۔ اسلم کو زنجیروں سمیت باہر لایا گیا۔ اس کا لباس سادہ تھا، مگر چہرہ مطمئن۔ سپاہی نے طنز کیا، آخری بار آسمان دیکھ لو۔ اسلم نے آسمان دیکھا اور مسکرا دیا۔ دربار عوام سے بھرا تھا۔ وزیر، امیر، تاجر اور عام لوگ سب موجود تھے۔ فخر الدین شاہ تخت پر بیٹھا تھا، مگر آج اس کا غرور کچھ بوجھل لگ رہا تھا۔ اسلم کو دربار کے بیچ کھڑا کیا گیا۔ وزیر خاص نعیم الدین آگے بڑھا، درزی اسلم پر الزام ہے کہ اس نے بادشاہ کے خلاف بغاوتی سوچ پھیلائی اور رعایا کو سچ کے نام پر اکسانے کی کوشش کی۔ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اسلم خاموش رہا۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھایا، درزی، تمہیں بولنے کی اجازت ہے، سوچ سمجھ کر بولنا، یہ تمہارا آخری موقع ہو سکتا ہے۔ اسلم نے سر اٹھایا اور پہلی بار براہ راست بادشاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسلم بولا، میں نے کسی کو بغاوت نہیں سکھائی حضور، میں نے صرف یہ کہا کہ جو سچ سے ڈرے وہ انصاف نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے دربار جیسے سانس لینا بھول گیا۔ دربار میں قاضی کی آواز گونجی، کیا کوئی اس مقدمے میں گواہی دینا چاہتا ہے؟ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ پھر قید خانے کی سمت سے قدموں کی آواز آئی۔ بوڑھا قاضی یوسف آگے آیا۔ اس کی داڑھی سفید مگر آواز مضبوط تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بادشاہ کے ماضی کی۔ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ قاضی یوسف نے کہنا شروع کیا، فخر الدین شاہ نے تخت اپنے باپ سے نہیں پایا بلکہ اس کے خون سے۔ سانسیں رک گئیں۔ بادشاہ کا چہرہ
زرد پڑ گیا۔ نعیم الدین چیخ اٹھا، یہ جھوٹ ہے، یہ بغاوت ہے، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسلم خاموش کھڑا تھا، اس کے چہرے پر فتح نہیں اطمینان تھا۔ وہ جانتا تھا سچ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ بادشاہ نے سر تھام لیا، خاموش، بس کرو۔ تخت اب اسے سہارا نہیں دے رہا تھا۔ دربار میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت تھم گیا ہو۔ قاضی یوسف کے الفاظ فضا میں معلق تھے، ہر آنکھ تخت کی طرف جمی ہوئی تھی۔ فخر الدین شاہ نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نہیں شرمندگی تھی۔ بادشاہ نے بھری ہوئی آواز میں کہا، ہاں، میں نے تخت خون سے پایا تھا، اور اسی دن سے سچ میرا دشمن بن گیا۔ دربار میں سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ سپاہ سالار نے آگے بڑھ کر اعلان کیا، وزیر خاص نعیم الدین کو سازش اور ظلم کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ سپاہیوں نے نعیم الدین کو جکڑ لیا، اس کی چالاک مسکراہٹ بکھر چکی تھی۔ قاضی یوسف نے بلند آواز میں کہا، درزی اسلم بے گناہ ہے، اس کی زنجیریں کھول دی جائیں۔ زنجیریں کھلیں اور اسلم کی پیشانی سجدے میں جھک گئی۔ بادشاہ نے درزی کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں تخت چھوڑ دوں تو کیا میرا گناہ کم ہو جائے گا؟ اسلم نے آہستہ کہا، گناہ تخت چھوڑنے سے نہیں، انصاف کرنے سے دھلتا ہے حضور۔ دربار کے باہر رعایا جمع ہو چکی تھی، لوگ ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے، انصاف، انصاف۔ یہ آواز اب دبائی نہیں جا سکتی تھی۔ دربار برخاست ہو چکا تھا، مگر محل جاگ رہا تھا۔ فخر الدین شاہ محل کی چھت پر کھڑا شہر کی جلتی بجھتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ رات تھی جس میں تخت بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ وہ بڑبڑایا، اگر میں بادشاہ نہ رہوں تو کیا میں انسان بن سکوں گا؟ محل کے ایک خاموش حصے میں قاضی یوسف اور اسلم آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ قاضی نے کہا، سچ نے آج تمہیں آزاد کیا، مگر کل یہ سلطنت تم سے سوال کرے گی۔ اسلم نے عاجزی سے جواب دیا، میں درزی ہوں، حاکم نہیں۔ قاضی مسکرایا۔ اگلی صبح دربار پھر سجا، مگر آج فخر الدین شاہ کے لباس میں سادگی تھی۔ اس نے اعلان کیا، آج سے میں خود کو قانون کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب تک میرا فیصلہ نہ ہو، سلطنت قاضی یوسف کی نگرانی میں رہے گی۔ لوگوں کی آنکھوں میں حیرت تھی، شاہی تخت خالی تھا، پہلی بار اس پر کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ یہ خالی پن ہی سب سے بڑا اعلان تھا۔ شہر میں خبر پھیل چکی تھی، کہیں دعائیں، کہیں آنسو، کہیں خاموش سوچ۔ ایک بوڑھا بولا، پہلی بار بادشاہ بڑا لگا ہے کیونکہ اس نے خود کو چھوٹا کیا ہے۔ اسلم اپنی پرانی دکان پر واپس آ گیا، وہی لکڑی کی میز، وہی سوئی دھاگا، مگر اب دکان کے باہر لوگ احترام سے رک جاتے تھے۔ اسلم نے تختی سیدھی کی، درزی اسلم، سچ ویسا ہی سیتا ہے جیسا ہوتا ہے۔ نور آباد کی فضا غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ آج کوئی جشن نہیں تھا، کوئی نقارہ نہیں بج رہا تھا۔ آج عدالت لگنی تھی، بادشاہ کے لیے۔ فخر الدین شاہ سادہ لباس میں قاضی یوسف کے سامنے کھڑا تھا، نہ تاج، نہ تخت، صرف ایک انسان۔ قاضی یوسف نے مضبوط آواز میں کہا، یہ عدالت آج طاقت نہیں، انصاف دیکھے گی۔ گواہیاں پیش ہوئیں، پرانے زخم کھلے، اور تاریخ کے بند دروازے ایک ایک کر کے کھلتے گئے۔ فخر الدین شاہ خاموش سنتا رہا۔ قاضی نے پوچھا، کیا تم اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہو؟ فخر الدین شاہ نے سر جھکا کر کہا، ہاں، اور میں سزا قبول کرتا ہوں، کیونکہ اگر بادشاہ سزا سے بچے تو رعایا کیسے بچے گی؟ دربار میں آنسو بہنے لگے۔ قاضی یوسف کھڑا ہوا، فخر الدین شاہ کو تخت اور شاہی القاب سے ہمیشہ کے لیے معزول کیا جاتا ہے۔ وہ باقی زندگی ایک عام شہری کے طور پر گزارے گا اور اپنے کیے کا کفارہ عوام کی خدمت سے ادا کرے گا۔ یہ سزا تلوار سے زیادہ بھاری تھی۔ قاضی یوسف نے اگلا حکم دیا، جب تک نیا نظام مکمل نہ ہو، سلطنت عوامی مشاورت اور قانون کے تحت چلے گی۔ لوگوں میں پہلی بار امید کی لہر دوڑی۔ محل کے باغ میں اسلم اور فخر الدین شاہ آمنے سامنے کھڑے تھے، نہ بادشاہ نہ قیدی، دو انسان۔ فخر الدین شاہ نے کہا، تم نے میرا تخت نہیں چھینا، تم نے مجھے میری روح واپس دی۔ اسلم نے جھک کر جواب دیا، سچ ہمیشہ واپس لے آتا ہے حضور۔ نور آباد میں آج سورج کچھ اور ہی شام سے طلوع ہوا۔ فضا میں خوف نہیں، سکون تھا۔ شاہی محل کے دروازے کھلے تھے اور سپاہیوں کے چہروں پر نرمی۔ یہ وہ صبح تھی جس میں تخت نہیں، قانون بیدار ہوا تھا۔
قاضی یوسف کی سربراہی میں عوامی مجلس قائم ہوئی۔ کسان، تاجر، علماء اور کاریگر سب کی آواز سنی جا رہی تھی۔ یہ پہلا دربار تھا جہاں سچ بولنے کے لیے اجازت نہیں، حوصلہ درکار نہیں تھا۔ فخر الدین شاہ اب شاہی لباس میں نہیں تھا۔ وہ شہر کی ایک گلی میں پانی تقسیم کر رہا تھا۔ کچھ لوگ پہچان کر رک گئے، مگر اس نے نظریں جھکا لیں۔ وہ جان چکا تھا، طاقت حکم دینے میں نہیں، خدمت میں ہوتی ہے۔ اسلم کی دکان اب بھی ویسی ہی تھی، سادہ، خاموش، مگر معتبر۔ ایک نوجوان شاگرد نے پوچھا، استاد، آپ بادشاہ بن سکتے تھے، پھر بھی درزی کیوں رہے؟ اسلم مسکرایا، جو سچ سیتا ہے اسے تخت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک مورخ محل کی لائبریری میں بیٹھا لکھ رہا تھا، اس دور میں ایک درزی نے سلطنت بدلی اور ایک بادشاہ نے انسان بن کر تاریخ بنائی۔ قلم رکا اور صفحہ مکمل ہوا۔ شام کے وقت شہر کی مسجد کے باہر ایک تختی لگی تھی، یہاں سچ بولا جاتا ہے، کیونکہ ایک دن ایک درزی نے ہمت کی تھی۔ ہوا چلی اور چراغ روشن رہا۔